غریب جائے تو کہاں جائے، سبزیوں اور پھلوں کے دام مسلسل بے لگام۔ ادرک 750، لہسن 590، مٹر 310 اور اروی 140 روپے کلو، کھجور ایرانی 450، ناشپاتی 300 اور سیب 320 روپے کلو میں دستیاب۔ برائلر گوشت سستا ہو کر بھی غریب کی پہنچ میں نہ آ سکا۔ مرغی کا گوشت 13 روپے سستا، فی کلو قیمت 577 روپے ہو گئی۔ فارمی انڈے پھر 2 روپے مہنگے، 390 روپے درجن ہو گئے۔ مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 9150 روپے میں فروخت ہونے لگی۔ باغات کے شہر میں اسموک کے بادل چھٹ نہ سکے۔ صبح سویرے ایئر کوالٹی انڈیکس 190 ریکارڈ۔ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر آ گیا۔ زہریلی فضا سے نزلہ، زکام، گلے اور سانس کی بیماریاں پھڑکیں، طبی ماہرین کا احتیاط کا مشورہ۔ شہر کا موسم سردی کی طرف گامزن، صبح اور رات کے اوقات کار میں سردی کا احساس بڑھنے لگا۔ کم سے کم درجہ حرارت 21 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ہوا میں نمی کا تناسب 74% ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں بادل برسنے کا کوئی امکان نہیں۔ اسموک کا روگ، تعلیمی اداروں کے اوقات کار بھی تبدیل۔ اسکول صبح 8:45 پر کھلیں گے۔ بچوں کو اسمبلی کلاس رومز میں کرانے اور ہر قسم کی آؤٹ ڈور سرگرمیاں معطل کرنے کی ہدایت۔ نیا اوقات کار کا اطلاق 28 اکتوبر سے 31 جنوری 2025 تک ہوگا۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ ہماری ایف آئی آر ہوتی تھیں 279 کی 279 کی، وہ اس کو منیمائز کر دیا گیا ہے۔ وہ ایس پی صاحب کی اجازت کے بغیر نہیں ہوگی، پہلے وارڈن صاحب دیا کرتے تھے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ پیٹرولنگ پولیس کے اہلکار 279 کی ایف آئی آر دیتے تھے، اب ایس پی صاحب کی اجازت کے بغیر وہ بھی نہیں ہوگی، جس سے وہ اس کی ریشو بہت کم ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ بے گناہ ایف آئی آر نہ ٹریفک پولیس کی طرف سے ہو سکے گی اور نہ پیٹرولنگ پولیس کی طرف سے ہو سکے گی۔ منی مزدہ ایسوسی ایشن اور حکومت کے درمیان مذاکرات کامیاب۔ منی مزدہ ایسوسی ایشن کے عہدیداران کا احتجاج ختم کرنے کا اعلان۔ صدر چودھری شیر علی نے کہا کہ 10,000 کا چالان 3,000 روپے کا ہو گیا۔ ایس پی کی اجازت کے بغیر 279 ایکٹ کے تحت مقدمہ درج نہیں ہوگا۔ موٹر وے پولیس، سیکریٹری ٹرانسپورٹ اور ایکسائز سے معاملات طے پا گئے ہیں۔ اساتذہ اپنے مطالبات لے کر ایک بار پھر سڑکوں پر نکل آئے۔ لاہور چیف ایگزیکٹو آفس کے باہر گرینڈ ٹیچر الائنس کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ۔ نمائندہ گرینڈ ٹیچر الائنس کاشف شہزاد نے کہا کہ ہم سکولز کے اوقات کار اور پنجاب میں تعلیمی اداروں کی پرائیویٹ مینجمنٹ کی حوالگی کو مسترد کرتے ہیں۔ حکومت اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کرے ورنہ نومبر میں دھرنا ہوگا۔ مطالبات کے حق میں لاہور جنرل ہسپتال میں گرینڈ ہیلتھ الائنس کا احتجاج۔ ینگ ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈیکل سٹاف نے آؤٹ ڈور بند کر دیا۔ او پی ڈی میں آنے والے مریض خوار ہونے لگے۔ مظاہرین کا مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان۔ پنجاب کی جامعات میں وائس چانسلرز کی تعیناتی کا معاملہ۔ وائس چانسلرز کی تعیناتی پر گورنر ہاؤس اور وزیر اعلیٰ ہاؤس میں تاحال ڈیڈ لاک برقرار۔ ذرائع گورنر ہاؤس کے مطابق وائس چانسلرز کی تعیناتی قانونی طور پر گورنر پنجاب کا اختیار ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پنجاب انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا دورہ۔ پی آئی سی میں ہونے والی اپ گریڈیشن کا جائزہ لیا۔ پی آئی سی 2 میں انتظامی سربراہ کی فوری تعیناتی کا حکم۔ جدید اور بہترین مشینری کیتھ لیب مہیا کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ نے مریضوں اور ان کے لواحقین سے ملاقات بھی کی۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کی زیر صدارت اجلاس اسٹیئرنگ اور ایڈوائزری کمیٹی برائے کارڈیو ویسکولر ڈیزیز بارے بات چیت کی گئی۔ خواجہ سلمان رفیق نے کہا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز صوبہ بھر کی کارڈیالوجی ہسپتالوں کی صلاحیت میں واضح بہتری لانا چاہتے ہیں۔
گورنر سردار سلیم حیدر خان نے پنجاب اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا. اجلاس کل بروز جمعے کو دوپہر 2 بجے ہوگا. اسپیکر ملک محمد احمد خان صدارت کریں گے. نوٹیفیکیشن جاری. گورنر پنجاب سے امریکہ سے آئے 42 رکنی سکھ وفد کی ملاقات. رنجیت سنگھ کاہلو نے وفد کی قیادت کی. سردار سلیم حیدر خان نے کہا پاکستان میں تمام اقلیتیں آزادانہ زندگی گزار رہی ہیں. پاکستان کے آئین میں اقلیتوں کو برابر کے حقوق حاصل ہیں. وزیر اعلیٰ مریم نواز سے بیلاروس کے سفیر کی ملاقات. بیلاروس کے تعاون سے مقامی سطح پر ٹریکٹروں کی تیاری کے لیے اسمبلنگ پلانٹ لگانے کا فیصلہ. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ بیلاروس کے ساتھ زراعت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینا چاہتے ہیں. وزیر اعلیٰ مریم نواز سے ارکان پنجاب اسمبلی صفدر حسین ساہی اور محمد زبیر خان کی ملاقات. ڈیولپمنٹ، عوامی مسائل، سیاسی صورتحال اور پارٹی امور پر بات چیت کی گئی. ارکان پنجاب اسمبلی نے وزیر اعلیٰ کو عوامی فلاحی ویژن کو سراہا ہے. پنجاب میں آئینی بینچ بنانے پر غور. ذرائع کے مطابق آئینی بینچ بنانے پر قانونی ماہرین سے بھی مشاورت کی جائے گی. لیگی قیادت نے اس معاملے پر سر جوڑ لیے. قانونی ماہرین سے مشاورت اور قیادت کی طرف سے گرین سگنل ملنے پر قرارداد پیش کی جائے گی. 26ویں آئینی ترمیم میں صوبوں کو آئینی بینچ کے لیے سادہ اکثریت درکار ہے. چھبیسویں آئینی ترمیم عدلیہ اور عوام دوست ہی نہیں، ماحول دوست بھی ہے. سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا عالمی ماحولیاتی بہتری کے حوالے سے پاکستان نے عملی اقدام اٹھایا. وزیر اعظم شہباز شریف خاص مبارک اور خراج تحسین کے مستحق ہیں. پیپلز پارٹی کا 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری پر پارلیمانی بالادستی مارچ کرنے کا فیصلہ. صدر پی پی وسطی پنجاب نے سید حسن مرتضیٰ کی قیادت میں 15 رکنی کمیٹی قائم کر دی. کمیٹی میں اسلم گل، میاں مصباح الرحمان، حاجی عزیز الرحمان، فیصل میر اور فائزہ ملک شامل ہیں. سابق خاتون اول بشرا بی بی کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، صرف 3 سے 5 کروڑ روپے کی پرچیوں پر افسر لگاتی تھیں. صوبائی وزیر اطلاعات اسما بخاری نے کہا کہ توشہ خانہ سے قیمتی تحائف گھر منتقل کیے گئے. بشرا بی بی نے فراگوگی کو لوٹ مار مکمل ہونے پر فرار کرا دیا. احتجاج میں ناکامی پر پی ٹی آئی کی لاہور قیادت فارغ. عبدالکریم خان تحریک انصاف کے سینئر نائب صدر لاہور مقرر. سعید احمد سندھو اور احمد رشید بھٹی بھی سینئر نائب صدر مقرر. پی ٹی آئی لاہور بن گئے. صدر پی ٹی آئی لاہور شیخ امتیاز محمود نے نوٹیفیکیشن جاری کیا. ڈیفنس اے میں ڈکیتی کی بڑی واردات. ڈاکو شہری کے گھر سے 1 کروڑ روپے مالیت کے ترائی زیورات، نقدی اور قیمتی اشیاء لوٹ کر فرار. ایف آئی آر کے مطابق 5 ڈاکوؤں نے گھر میں موجود خواتین اور اہل خانہ کو تشدد کا نشانہ بنایا. تھانہ ڈیفنس اے میں مقدمہ درج. پاکستان کا سب سے بڑا فرسٹ کلاس کرکٹ ٹورنامنٹ قائد اعظم ٹرافی 26 اکتوبر سے شروع ہوگی. قائد اعظم ٹرافی کی مجموعی انعامی رقم 1 کروڑ 26 لاکھ روپے مقرر. 16 ریجنز کی 18 ٹیمیں 3 گروپس میں تقسیم. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے کہا ٹورنامنٹ پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ کے ڈھانچے میں اہمیت رکھتا ہے. اور ملک ریاض حسین میموریل بیڈمنٹن ٹورنامنٹ. بیڈمنٹن کے پہلے میچ میں ملک شبیر اور ملک نوید کامیاب قرار پائے. دوسرے میچ میں مدثر ریاض ملک اور سخی سرور فاتح رہے. تیسرے میچ میں میاں شہباز اور وسیم احمد نے فتح سمیٹی.